السلام علیکم۔ لکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ مسٹر اینڈ مسز بیسٹ، مریم فیاض، قسط نمبر 3۔ آج احسان موتی والا کے بیٹے کی سالگرہ تھی۔ کارا بے مینشن کے تمام افراد سالگرہ کی تقریب میں انوائٹڈ تھے۔ ان کے آپس میں اچھے تعلقات تھے، جس کی بنا پر کارا بے کے تمام افراد سالگرہ کی تقریب میں جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ تو دوسری طرف ایک شخص ایسا تھا جو کوئی بہت بڑی تباہی لانے کی تیاری میں تھا۔ تم سب تیار ہو؟ تاجی نے سب کو مخاطب کیا، جن میں کارا بے مینشن کے تمام مرد حضرات میں سے محمد صاحب، قدرت صاحب، مراد اور جہان موجود تھے، اور خواتین میں سے بس رباب، کارا بے افنان اور دلان جانے کے لیے تیار تھیں۔ فاطمہ خاتون نے طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے جانے سے معذرت کر لی تھی، جبکہ دانین اپنے جلاد پروفیسر کی دی ہوئی اسائنمنٹ بنانے میں مصروف تھی، اور زمرد مجال ہے جو اپنے ناولز کی دنیا سے باہر آ جاتی۔ وہ کیوں ایسا کرتی؟ تو وہ تو زمرد تھی۔ جی دادا جی، بس احمد اور باران آتے ہی ہوں گے، مراد بولا تو دادا جی کی نظر سیڑھیاں اترتے ان دونوں پر گئی۔ بے شرمی کی بھی انتہا ہے۔ سالگرہ کی تقریب میں جا رہے ہو، تم دونوں کا رشتہ لے کر نہیں جا رہے جو ایسے تیار ہو رہے ہو۔ دادا جی نے دونوں پر چوٹ کی۔ باران نیوی بلو 3 پیس سوٹ میں زیب تن کیے ہوئے تھا، جبکہ احمد اس کے برعکس بلیک 3 پیس سوٹ پہنے ہوئے تھا۔ سب نے بے ساختہ ہنسی کو چھپانے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ احمد جلدی سے مراد کی طرف لپکا، باقی سب داخلی دروازے کی جانب بڑھے۔ سب لوگ اپنی اپنی گاڑیوں میں سوار ہوئے کہ احمد جلدی سے مراد کی طرف بڑھتے دوبارہ سے اسے پکڑ چکا تھا۔ کی ہویا؟ مراد چڑھ کر بولا۔ کیا ہو گیا ہے؟ میں تو بس ایک بات پوچھ رہا تھا۔ احمد معصومیت کے تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے مراد نے ایک آئی برو اچکاتے اس کی ڈھونگی معصومیت کو دیکھا۔ پھوٹ لے اب منہ سے۔ مراد اس کے ہنوز چپ رہنے پر تپ ہی تو گیا تھا۔ دشمنوں کے گھر سے کوئی آ رہا ہے کیا؟ احمد بظاہر تعلقی کی ایکٹنگ کرتے بولا کہ مراد نے اس کی گردن سے کالر کو دبوچتے ہوئے اسے اپنے سامنے کیا۔ وہ نہیں آئے گی تو فکر نہ کر۔ ہاں البتہ اس کا کزن بھائی ضرور آئے گا۔ بغیرت سی ایم نے مجرمہ مراد کو نامراد بنا کر رکھ دیا۔ کرپٹ سیاستدان۔ مراد اپنے دل کی بھڑاس نکالتا ہوا بولا کہ احمد کا کہکا بے ساختہ تھا۔ مراد نے اس کی کمر میں مکہ جڑا۔ احمد بلبلا اٹھا۔ ہو گیا تم دونوں کا؟ اب چلو۔ باران جو کب سے ان کی حرکتیں ملاحظہ فرما رہا تھا بالآخر بول اٹھا۔ ابھی کہاں ہوا ہے؟ شادی کروائیں گا نا تو ہوگا نا؟ ہائے! مراد نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے دہائی دی کہ باران اور احمد نے اسے شرارتی نظروں سے دیکھا۔ باران، مجھے تو اس پر شک ہے۔ احمد نے باران کو مخاطب کیا۔ آپ لوگوں کا شک پک ہے؟ مراد نے تائید کی تھی۔ کون؟ باران اور احمد یک زبان چیخے تھے۔ باران نے اسے گردن سے دبوچا۔ بول سالے، ہماری ناک کے نیچے کون سے گل کھلاتا پھرتا ہے؟ اوئے، کمشنر کا گریبان پکڑنے کے جرم میں جیل میں ڈال دوں گا میں۔ اور میں کون سا گل کھلایا؟ گل تو اس نے کھلایا۔ مراد نے احمد کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ بے اختیاری احمد نے اپنے ہاتھوں کی 5 انگلیاں اس کے سامنے کی۔ تو اپنی بات کر بغیرت۔ جیا؟ احمد چڑھ کر بولا۔ پتہ چل جائے گا، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ مراد تنک کر بولا۔ بھاڑ میں جا، اللہ کرے کہ اس کی کہیں اور شادی ہو جائے۔ احمد کہاں پیچھے رہنے والا تھا؟ وہ تو احمد تھا۔ تیرے منہ میں خاک، وہ بھی ناپاک۔ مراد یہ بولتے ہی اپنی گاڑی کی طرف بھاگا، کیونکہ وہ احمد کے خطرناک تیور دیکھ چکا تھا۔ باران نے اسے ریلیکس کیا۔ وہ تینوں اپنی اپنی گاڑیوں میں سوار ہوتے کارا بے مینشن سے باہر نکلتے چلے گئے۔ بالاج اپنی بھرپور وجاہت اور براؤن آنکھوں میں چمک لیے تیار ہو رہا تھا۔ سلطان حویلی کے بھی تمام افراد سالگرہ کی تقریب میں انوائٹڈ تھے، مگر فی الوقت صرف بالاج ہی سالگرہ میں شرکت کے لیے جا رہا تھا۔ بالاج خود پر پرفیوم کا چھڑکاؤ کرتا گاڑی کی چابی اٹھاتا کمرے سے باہر نکلا۔ وہ آگے بڑھ ہی رہا تھا کہ سامنے سے آتی ماہین اور ماہپارہ سے زوردار تصادم ہوا۔ یا اللہ خیر! دھیان سے چلو میری گڑیا، بالاج ماہین کو پیار سے کہتے ہوئے بولا۔ ہاں بھائی، یہی گڑیا ہے، میں تو کچھ لگتی ہی نہیں، ماہپارہ نے شکوہ کیا، جس پر بالاج نے اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ ارے یار تم دونوں میری گڑیا، اب بتاؤ اتنا بھاگتی ہوئی کہاں جا رہی تھی؟ بالاج دونوں کو اپنے بازوؤں کے حلقے میں لیتا ہوا بولا۔ آپ کے ساتھ؟ دونوں ایک زبان ہو کر بولی۔ آپ دونوں مریم کے ساتھ آ جانا نا، وہ وہیں پر ہی جا رہی ہے۔ بالاج دونوں کو سمجھاتے ہوئے بولا۔ نہیں، مریم آپ ہی کا نہیں ہے ارادہ جانے کا، اس لیے تو آپ کو بول رہے ہیں نا۔ ماہین چھوٹا سا منہ لے کر بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو پھر۔ بالاج دونوں کو اپنے آگے کرتے ہوئے بولا۔ دونوں نے سیاہ رنگ کے پیروں کو چھوتی فراک پہنی ہوئی تھی۔ ان کے برعکس بالاج نے سفید قمیض شلوار پہنی ہوئی تھی، جو وہ کسی ریاست کا شہزادہ ہی تو لگ رہا تھا۔ بالاج نے گارڈز کو پیچھے رہنے کا اشارہ کیا اور ڈرائیور کو گاڑی سے نکلنے کا بولتے ماہین اور ماہپارہ کو گاڑی میں بٹھاتے خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔
گاڑی کو سلطان حویلی کی گیٹ سے عبور کرتے وہ منزل کی جانب بڑھا۔ اس کے پیچھے ہی گارڈز کی گاڑیاں بھی نکلی تھیں۔ رات کی تاریکی میں ڈوبا شہر اور شہر میں موجود اس زیر تعمیر عمارت کے سامنے کھڑے تھے۔ رات کی یہ تاریکی کچھ ہی دیر میں کسی کی بھی قسمت کو تاریک کرنے والی تھی۔ میم، کام ہو گیا، ایک شخص نے آ کر اطلاع دی۔ ٹھیک ہے، کیا حکم ہے میم؟ ابھی تھوڑا صبر کرو، وہ بولی۔ جی میم، جیسا آپ کو مناسب لگے، وہ بولا۔ نوشیروان، تمہیں پتہ ہے کتے کے سر پر ایک دفعہ تاج رکھ دو تو پھر گلے میں پٹا ڈالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جانتے ہو جب میں بزنس کی دنیا میں آئی تھی تو یہی احسان انکل تھے جنہوں نے مجھے حوصلہ دیا اور میں نے ان کے سر پر تاج رکھ دیا، اور ابھی اسی شخص نے مجھے ڈس دیا۔ یہ اصول بنا لو، اگر کسی کتے کے گلے میں پٹا نہ ڈالو سکو تو اس سے اس کی جینے کا حق بھی چھین دو۔ وہ شفاقیت سے بول رہی تھی۔ میڈم، یہ دنیا ایسی ہے، یہاں کوئی کسی کا نہیں ہے۔ یہاں مطلب ختم تو لوگ تعلقات بھی ختم کر دیتے ہیں۔ تعلقات تو تعلقات انسانیت تک ختم کر دیتے ہیں، نوشیروان بولا۔ ویسے زندگی عجیب چڑیا گھر جیسی ہو گئی ہے، کہیں صاحب تو کہیں کتوں کو تو کہیں گرگٹوں سے واسطہ پڑ رہا ہے۔ وہ پھر بولی۔ میڈم، کیا حکم ہے؟ وہ بھی بات ہی کر رہی تھی کہ ایک اور شخص اس کے قریب آتا ان سے مخاطب ہوا۔ اس آگ کی تپش میرے تمام دشمنوں کی آنکھوں میں نظر آنی چاہیے۔ وہ بولتے ساتھ ہی مڑی اور ہیلمٹ زیب تن کرتی اپنی ہیوی بائک پر سوار ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس عمارت میں آگ بھڑک اٹھی اور ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے گئی۔ وہ ایک نظر ان شعلوں کو دیکھتی اپنی بائک کو زن سے بھگا گئی۔ آج کی رات کسی کی تباہی کی نظر ہونے والی تھی۔ بلاج ان دونوں کے ساتھ حال میں داخل ہوا جہاں سالگرہ کا انتظام کیا گیا تھا۔ انتظام کافی بڑے پیمانے پر کیا گیا تھا۔ سالگرہ میں بڑے بڑے بزنس ٹائکونز اور وزراء وغیرہ انوائٹڈ تھے۔ وہ دونوں ہال میں داخل ہوئے تو احسان صاحب نے ان کی طرف بڑھتے انہیں ریسیو کیا۔ السلام علیکم سی ایم صاحب۔ وعلیکم السلام، بلاج نے بغیر کسی تاثر کے جواب دیا۔ ماہین اور ماپارا نے اشارے سے سلام کیا جس کا انہوں نے بھی اشارے سے جواب دیا۔ تشریف رکھے سی ایم صاحب، احسان صاحب نے کہا تو بلاج اندر کی طرف بڑھا اور اس کے پیچھے ہی وہ دونوں چل دی۔ وہ دونوں کیا یوں ہی میرے پیچھے پیچھے چلتی رہو گی؟ بلاج ہنوز ان دونوں کو اپنے پیچھے آتا دیکھ کر بولا۔ دونوں نے کندھے اچکا دیے۔ بلاج نفی میں سر ہلاتے آگے بڑھا کہ ان کی نظر رابیز پر پڑی۔ ان کے قدم خود بخود اس جانب رخ کر گئے۔ دادا جی بھی اسے آتا جاتا دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر جاندار مسکراہٹ رنگی۔ جبکہ ماہین اور ماپارا کو ان کی کوئی دوست مل گئی تو وہ اس سے ملنے لگی۔ السلام علیکم داد جی۔ بلاج نے سر جھکاتے سلام کیا تو داد جی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وعلیکم السلام برخوردار، کیسے ہو؟ اللہ کا کرم ہے داد جی، آپ بتائیں، بلاج ادب سے بولا۔ وہاں موجود تمام نفوذ حیرانگی سے مڑ کر ایک مغرور چیف منسٹر کو دیکھ رہے تھے۔ السلام علیکم، بلاج نے باقی سب کو مشترکہ سلام کیا تو سب نے ایک ساتھ جواب دیا۔ اتنے میں ماہین اور ماپارا ان کی طرف آئیں۔ السلام علیکم، تو انہوں نے مشترکہ سلام کیا۔ جہاں ان کی نظریں ماہین پر پڑی تو وہ ہکا بکا رہ گیا۔ یا اللہ، یہ میرے دشمنوں کی بیٹی ہے؟ اسے ابھی بھی کچھ دن پہلے کا وہ منظر یاد آیا جب اس کی ماہین سے پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ ماہین اپنی دھن میں یونیورسٹی میں چلتی جا رہی تھی کہ ڈپارٹمنٹ سے نکلتے ہوئے جہان سے زوردار ٹکر ہوئی۔ اف، دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ جہان اپنا سر سہلاتے ہوئے بولا۔ تو تم دیکھ کر چل دیتے مسٹر، ماہین اپنی کتابیں اٹھاتے ہوئے بولی۔ بے وقوف، ماہین جہان کہتے ہوئے جانے لگا۔ بے وقوف کس کو بولا؟ بے وقوف ہوگے تم، تمہارا باپ، تمہاری دادی، تمہاری نانی، تمہارا سارا خاندان، سمجھے؟ ماہین آپے سے باہر ہوتے ہوئے بولی کہ اس کی دوست نے آ کر اسے قابو کیا۔ کتنی لمبی زبان ہے تمہاری لڑکی، جہان حیرانگی سے بولا۔ میرے ہاتھ بھی بہت لمبے ہیں، ماہین اسے اپنے ہاتھ دکھاتے ہوئے بولی کہ جہان نے وہاں سے جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ وہ اب حیرانگی سے بلاج کے بغل میں کھڑی ماہین کو دیکھ رہا تھا جو معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑ رہی تھی۔ دوسری طرف مراد کی نظر ماپارا پر اٹکی تھی جسے باران اور احمد نے بخوبی نوٹ کیا، اور جب انہوں نے ماپارا کی جانب دیکھا تو اس کے اڑے رنگ دیکھ کر الجھن کا شکار ہو گئے۔ بلاج ان دونوں کو وہاں بیٹھنے کا بول کر اجازت دے کر آگے بڑھ گیا، مگر جاتے جاتے اس کی نظر افنان پر پڑی جو سر پر دوپٹہ اوڑے نظریں جھکائے کافی معصوم لگ رہی تھی۔ بلاج نے مسکراتے سر جھٹکا اور آگے چل دیا۔ ماہین اور ماپارا مرتی کیا نہ کرتی کہ مستاق رباب بیگم کے ساتھ جگہ بناتی بیٹھ گئی۔ ماپارا پریشانی سے انگلیاں چٹکانے لگی جبکہ ماہین کی نظر جہان پر پڑی تو اسے کچھ وقت لگا تھا اسے پہچان میں۔ اب منظر کچھ یوں تھا، دونوں ایک دوسرے کو آنکھیں دکھا رہے تھے جیسے ابھی ایک دوسرے کو نگل لیں گے۔ ماپارا نے سکھ کا سانس لیا کیونکہ مراد کچھ دیر پہلے اٹھ کر باہر گیا تھا اور دلان اور ماہین کی طرف دیکھا جن کی کچھ ہی دیر میں کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ ماپارا نے افنان کی طرف دیکھا جو خاموشی سے ان سے باتیں سن رہی تھی۔
موبائل کی بیپ پر ماہپارہ چونکی اور موبائل سامنے کیا جہاں کمشنر صاحب کا میسج آیا ہوا تھا۔ ماہپارہ کو اب سمجھ آئی تھی کہ وہ خاموشی طوفان آنے سے پہلے کی خاموشی تھی۔ اس نے چیٹ کھولی۔ باہر آؤ، میں انتظار کر رہا ہوں، ورنہ اس کا میسج آیا ہوا تھا۔ کتا کمینہ، اللہ کرے منحوس کی نوکری چلی جائے۔ وہ اسے ہلکا بات سے نوازتی اٹھی۔ ماہین نے اس کا ہاتھ پکڑتے کھینچا۔ کدھر؟ میں ذرا واش روم سے ہو کر آتی ہوں۔ ماہپارہ نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے دھکیلا اور کھڑی ہو گئی۔ میں ساتھ چلوں؟ ماہین بولی۔ نہیں، میں بس آئی۔ ماہپارہ کہتے سب کو ایک نظر دیکھتے باہر کی جانب چل دی۔ باران اور احمد نے ایک دوسرے کو اشارہ کیا، پھر دونوں نے ہی کندھے اچکا دیے۔ ماہپارہ واش روم کی جانب بڑھ رہی تھی کہ کسی نے اسے بازو سے پکڑتے ایک کمرے میں کھینچا۔ ماہپارہ اس سے پہلے چیخ لی۔ مراد نے اپنا بھاری مردانہ ہاتھ اس کے منہ پر رکھتے اس کی چیخ کا گلا گھونٹا۔ پاگل ہو؟ چیخ کیوں رہی ہو؟ مراد دبی دبی آواز میں اس پر غرایا۔ تمہیں تمیز نہیں ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ ماہپارہ اس پر برس پڑی تھی۔ آہستہ بولو لڑکی۔ مراد اسے ہاتھ کے اشارے سے باز رہنے کا بولتا اس سے فاصلہ قائم کر کے کھڑا ہو گیا۔ کیوں بلایا ہے مجھے یہاں؟ ماہپارہ بولی۔ اگر تم چاہتی ہو میں کسی کو کچھ نہ بتاؤں تو جو میں کہوں گا وہ تم کرو گی، ایسا کہا تھا نا تم نے؟ مراد اس سے جیسے کنفرم کر رہا تھا۔ ماہپارہ نے سر اس بات میں ہلایا۔ تب ٹھیک ہے، اب تم وہی کرو گی جو میں کہوں گا۔ کل ہم لوگ تمہاری طرف آئیں گے رشتہ لینے کی غرض سے۔ داد جی تمہارے اور میرے رشتے کی بھی بات کریں گے اور یقیناً ابا حضور انکار نہیں کریں گے۔ اگر تم نے انکار کیا تو میں سب کو بتا دوں گا کہ تم کیا گل کھلاتی پھرتی ہو، بلکہ نیوز میں آئے گا کہ چیف منسٹر کی کزن ماہپارہ سلطان پولیس اسٹیشن فون کر کے بھونڈا پرینک کرتے ہوئے پکڑی گئی ہیں۔ کیسا لگے گا؟ ہاں، وہ بھی بول ہی رہا تھا کہ ماہپارہ نے ایک زوردار تھپڑ مار کر اس کی بولتی بند کر دی تھی۔ بغیرتوں کے آئی جی، بے شرم انسان، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو میرے چھوٹے سے مذاق کی مجھ سے اتنی بڑی قیمت وصول کرو گے؟ ماہپارہ آنکھوں میں آنسو اور بے یقینی لیے غصے سے بولی۔ تم اس تھپڑ کی قیمت چکاؤ گی لڑکی۔ مراد غصے سے تیوریاں چڑھا کر بولا۔ ماہپارہ اس سے پہلے کچھ بولتی کہ کمرے کا دروازہ بجا۔ مراد کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ رنگی جبکہ ماہپارہ کا رنگ زرد ہوا۔ اب کیا ہوگا؟ دیکھو، آپ کہیں چھپ جاؤ پلیز۔ ماہپارہ اس سے التجائیہ بولی۔ چھپ جاؤں گا اگر تم مجھے ان پیپرز پر اپنے سگنیچرز کے ساتھ لکھ کر دے کہ تم ہرگز انکار نہیں کرو گی۔ مراد ایک پیپر اس کے سامنے کرتے ہوئے بولا۔ ماہپارہ مرتی کیا نہ کرتی کہ مستاق اس سے پیپر لکھ کر اس کے کہے کے مطابق لکھ کر اوپر اپنے دستخط کرتی اسے تھما چکی تھی۔ پلیز اب کہیں پہ چھپ جاؤ۔ ماہپارہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئی بولی تو مراد جلدی سے پردے کے پیچھے چھپ گیا۔ ماہپارہ خود کو کمپوز کرتی دروازہ کھولا مگر سامنے ایک بچے کو کھڑا دیکھ کر اس کا پارا ساتویں آسمان تک جا پہنچا۔ ایک لگاؤں میں تمہارے۔ ماہپارہ بچے کو تھپڑ کا اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ جاہل کمشنر، اب پتہ نہیں کیا کرے گا۔ ماہپارہ غصے سے پیر پٹکتی واپس ہال کے اندر چلی گئی۔ مراد اس کے جاتے ہی پردے کے پیچھے سے نکلا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالتے ایک چاکلیٹ نکالی اور اس بچے کو پاس بلاتے اسے تھما دی۔ گڈ بوائے۔ مراد اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ وہ کبھی نہ کسی سے رشوت لینے والا کمشنر آج ایک لڑکی کو خود سے شادی کرنے پر راضی کرنے کے لیے ایک بچے کو چاکلیٹ کی رشوت دے گیا۔ وہ بچہ مزے سے چاکلیٹ کھاتا وہاں سے جا چکا تھا۔ مراد بھی خود کو کمپوز کرتا وہاں ہال کے اندر داخل ہوا۔ ماہپارہ واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ چکی تھی۔ ماہین اس کے اوڑے چہرے اور کی رنگت اور رونی صورت دیکھ کر تھوڑا سا پریشان ہوئی۔ اس نے ماہپارہ سے پوچھا مگر ماہپارہ نے اسے تسلی دی اور خاموشی سے بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں مراد بھی واپس آتا اپنی جگہ پر بیٹھ چکا تھا۔ باران اور احمد نے اٹکیلی نگاہ اس پر ڈالی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ داخلی دروازے سے مریم داخل ہوئی۔ اس کی چال کا انداز اور اس کا سراپا ایسا ہی تھا کہ ساتھ میں موجود شخص ایک دفعہ مڑ کر ضرور دیکھتا تھا۔ مریم ویلویٹ کے کافتان سٹائل گاؤن میں ملبوس، اپنے بالوں کا جوڑا بنائے، میک اپ کے نام پر ہونٹوں پر صرف گلوس لگائے اپنی مغرورانہ چال چلتے اندر داخل ہو رہی تھی۔ سب لوگ مڑ مڑ کر اسے دیکھ رہے تھے۔ احسان صاحب بالاج کے ساتھ اس کی طرف بڑھے اور اسے ریسیو کیا۔ مریم نے سر ہلاتے اشارے سے انہیں سلام کیا جس کا انہوں نے جواب دیا۔ ارے آج تو بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، احسان صاحب مریم کی طرف دیکھتے ہوئے بولو۔ جی بالکل آنا ہی پڑا، وہ کیا ہے نا آپ کی طرف سے کچھ حساب نکلتے تو میں نے سوچا کہ جایا جائے۔ مریم ایک طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے گویا ہوئی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں۔ احسان صاحب بظاہر ہنسنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے گویا ہوئے مگر اندر سے ان کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ انہیں شبہ ہونے لگا تھا کہ کہیں مریم کو اس کی اصلیت کا پتہ تو نہیں چل گیا، اور اگر ہاں تو جو طوفان وہ لائے گی اسے روکنا ناممکن ہے۔ اس کا وجود ہی اپنے ساتھ میں خطرے کی گھنٹی تھا جو ہر وقت دشمنوں کے کانوں میں بجتی رہتی تھی۔ دشمن اس کے سائے سے بھی پناہ مانگتے تھے اور یہی حال ابھی احسان موتی والا کا ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کوئی اور بات ہوتی، بلاج مریم کی طرف بڑھتے اسے شانوں سے تھام چکا تھا۔ تمہیں آرام کرنا چاہیے تھا،
बलाज मरियम से बोला तो मरियम ने उसके हाथ पे हाथ रखा। आपको पता तो है आराम करना मेरी फितरत नहीं। मरियम इससे गोया हुई। बालाज ने उसे अपने एक बाजू के हल्के में लिया। चलो फिर दादी से मिल लो, अब रिश्तेदारी जुड़ने वाली है तो यूँ अच्छा नहीं लगता। बालाज उसे अपने साथ लगाए आगे चलता हुआ बोला कि मरियम ने सर अस्मात में हिलाया। बारान की बेसाख्ता नज़र मरियम पर पड़ी जो इसी तरफ आ रही थी। वो यकीनन कुछ न कुछ करके आई थी। अहमद बारान के कान में बोला तो बारान ने बेसाख्ता सर हिलाया। पता चल जाएगा, बारान बोला। मरियम ने एक नज़र बाकी सब पर डाली और इशारे से सलाम किया, जिसका सब ने इशारे से ही जवाब दिया। कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? अहमद बता रहा था कि किसी खबीस ने जहर दिया है। दादी बोले। जी दादी, अब बेहतर हूँ। मरियम चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए बोली। इतने में एहसान साहब इनकी तरफ बढ़े और हालचाल दरियाफ्त करने लगे। मरियम अफनान से मिली और इससे बातचीत करने लगी, जबकि रुबाब सुल्तान इसका तफसीली जायज़ा लेने लगी थी। बस कर दे मामा, अब क्या खाएंगे इनको? जहान जो कब से अपनी माँ का मरियम को जायज़ा लेते हुए देख रहा था, आखिर बोल उठा। तुम तो चुप ही करो, बेशरम ना हो तो। रुबाब बेगम जहान को एक चपत लगाते हुए बोली। आप लोगों की बेशर्मी की वजह से ही तो इस दुनिया में आया हूँ। जहाँ बोला तो रुबाब बेगम का चेहरा शर्म से सुर्ख पड़ा। दफ़ा हो जाओ यहाँ से लानती बंदर की औलाद। रुबाब खातून चिढ़कर बोली। जहान कहकहा लगाते हुए उठ खड़ा हुआ। सब लोग अपनी अपनी बातों में ही मसरूफ थे कि एक आदमी एहसान साहब की तरफ बढ़ते हुए उनके कान में कुछ कहने लगा। एक ही दिन एहसान साहब ने उस आदमी को कॉलर से दबोचते उस पर चीखने लगे। क्या मतलब है तुम्हारा कि फैक्ट्री में आग लग गई? एहसान साहब धाड़े। सर, हमारे सारे आदमियों को मार डाला है, फैक्ट्री में भी आग लगा दी है। सब कुछ जलकर राख हो चुका है। वो आदमी बोला तो एहसान साहब ने एक ज़ोरदार तमाचा इसके मुंह पर रसीद किया। किसका काम है ये? एहसान साहब चीखे। वहाँ पर मौजूद तमाम अफराद अपनी अपनी नशिस्तों से उठ खड़े हुए थे। सर, वो डार्क टेबल। वो आदमी डरते डरते बोले। एहसान साहब ने एक शीशे का ग्लास उठाते ज़ोर से फर्श पर मारा और वहाँ से जाने लगे। सर, वहाँ ना जाए। वो आदमी इनके आगे आते हुए बोला। मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा। वो फैक्ट्री मेरी आखिरी असामी है। मैं बर्बाद हो जाऊंगा। हटो मेरे सामने से। एहसान साहब बोले तो वो आदमी इनके सामने से हटा। दादाजी ने अपने बेटों की तरफ देखा और फिर अपने पोतों की तरफ, जबकि बारान मरियम को घूरने में मसरूफ़ था। इतना तो वो समझ ही चुका था कि ये काम मरियम का ही है, क्योंकि वो जानता था डार्क टेबल और कोई नहीं, इसकी अपनी मधुमक्खी है। बारान की आंखें गुस्से से लाल अंगारा हो गई थी। दादाजी ने इन सबको इशारा किया तो वो सब जाने के लिए उठ खड़े हुए। बालाज भी अपने जानने वालों को मिलता महपारा और माहीन को इशारा करते वहाँ से जाने लगा। मरियम को उसने सीधा घर पहुँचने को बोला था। पार्टी ख़त्म हो चुकी थी। सब लोग जाने के लिए उठ खड़े हुए थे। मरियम भी हाल से निकलती अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ी कि बारान अचानक से किसी आंधी की तरह नमूदार होते उसे ज़ोर से बाजू से दबोचते गाड़ी के साथ पिन कर चुका था। तुम्हें कोई खौफे खुदा है? बारान ने अपनी लाल अंगारा आंखें मरियम की नीली स्पाट आंखों में गाड़ी और गुस्से से गोया हुआ। क्या मतलब है तुम्हारा? मरियम भी इसी के लहजे में बोली। तुम अच्छे से जानती हो मेरा क्या मतलब है। ये सब तुमने किया है ना? बारान गुस्से से तेवरियां चढ़ाए बोला। हाँ, मैंने किया है। क्या कर लोगे तुम मेरा? और क्या सबूत है तुम्हारे पास? मरियम भी दुबदुब बोली। मरियम, तुम पहले भी इसका बहुत नुकसान कर चुकी हो। वो जो मर्जी करे, इसका अपना गुनाह सवाब। तुम क्यों बर्बाद करने पर तुली हो? पहले भी तुमने उसके गोदाम में आग लगाई और अब इसकी फैक्ट्री में, जो शायद इसका आखिरी सासा बचा था। बारान इसके बाजू को झटके देता हुआ बोला। इसने मुझे सहर देने की कोशिश की और मैं उसे ऐसे जाने देती? मैं चाहती तो इस पर केस कर सकती थी। मेरे पास इसके खिलाफ तमाम सबूत मौजूद है, मगर मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। कुछ भी नहीं, क्योंकि इसके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत मौजूद नहीं है और मेरा वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो इसने मुझे सहर देने की भूंडी साजिश रची। मरियम एक ही सांस में चीखी थी। व्हाट? बारान को शौक लगा था। तुम्हें सहर? मुझे सहर देने वालों के साथ एहसान मोतीवाला भी मुलविस था और इसी ने मेरे एम्प्लॉय दाऊद को सुपारी दी थी। दुरानी तो बस एक मोहरा था। मरियम इसकी बात काटते हुए उससे अपना बाजू छुड़वाते बोली। बारान तो जैसे सख्ते में ही चला गया था। तुम्हारी नज़र में तो वैसे भी कभी मैं ठीक नहीं होती, हमेशा तुम्हें ही गलत लगती हूँ। मरियम ना जाने उसे गिला कर रही थी या क्या, मगर बज़ाहिर वो गिला ही कर रही थी। बारान ने एक नज़र उसकी आंखों में देखा। ये वही आंखें थीं जिनसे वो दूर भाग रहा था और आज वो आंखें फिर उसके सामने मौजूद थी। देखो, हम कहीं बैठकर बात करते हैं। बारान होश में आते मरियम से बोला। मेरे पास वक्त नहीं है, अभी मुझे घर पहुंचने कल बात होती है। मरियम इससे कहते अपनी गाड़ी में सवार हुई और गाड़ी जन से भगा ले गई। बारान कुछ देर वहां पर खड़ा रहा और अपनी गाड़ी में सवार होता वो भी घर के लिए निकल चुका था। बालाज ने गाड़ी पोर्च में रोकी तो माहीन बगैर देर किए अंदर की तरफ भागी। अरे आराम से, बालाज ने उसकी जल्दबाजी पर कहा। बालाज ने महापारा को आवाज़ दी तो वो होश की दुनिया में वापस आई।
मापारा गाड़ी से उतरी। बालाज भी गाड़ी से उतरता गाड़ी को लॉक कर चुका था। गुड़िया, क्या बात है? कुछ परेशान लग रही हो? बालाज मापारा के सर पर हाथ रखते हुए बोला। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। पक्का? जी भाई, पक्का। वो मुश्किल से चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए बोली। अब तक इसके कानों में मुराद के अल्फाज गूंज रहे थे। अगर तुमने शादी से इनकार किया तो मैं सबको बता दूंगा। हाँ, वो सबको बता देगा। वो दोनों हवेली के अंदर दाखिल हुए तो सामने ही ईसा जीने उतर रहा था। बालाज और मापारा पर नजर पड़ती मुस्कुराते हुए इनकी तरफ बढ़ा। हाँ भाई सीएम साहब, कैसी रही बर्थडे पार्टी? ईसा इनके करीब बढ़ते हुए बोला। काहे की बर्थडे पार्टी? इस बेचारे की आखिरी बची फैक्ट्री में भी किसी ने आग लगा दी। बालाज गहरा सांस भरते हुए बोला। बेचारा तो ना कहीं उसे कम अज कम बेचारा तो ना कहीं उसे कम अज कम। ईसा आंखें फेरते हुए बोला। हाँ, लेकिन फिर भी क्या फिर भी लिया होगा किसी टेढ़ी खोपड़ी वाले से पंगा। ईसा मज़े से बोला। अरे गुड़िया, ऐसे क्यों खड़ी हो? तबीयत तो ठीक है ना? ईसा उसे सोचों में गर्क हनूस दाखिली दरवाजे पर खड़ा देखकर बोला। अभी वो इसके गाल पर हाथ रखता कि महपारा होशो हवा से बेगाना होते पीछे की तरफ धड़म से गिरी। महपारा! बालाज और ईसा एक साथ चीखे थे। बालाज ने जल्दी से महपारा को अपने बाजू के हल्के में लेते गिरने से बचाया। ईसा जल्दी से महपारा की तरफ लपका। महपारा, महपारा, क्या हुआ है गुड़िया? वो दोनों अंधाधुंध इसका गाल थपक रहे थे, लेकिन महपारा होश में थी ही कहाँ। ईसा, इसका जिस्म काफ़ी ठंडा हो रहा है, जल्दी से गाड़ी निकालो, इसको अस्पताल ले चलते। ईसा जल्दी से उठा। बालाज से गाड़ी की चाबी लेते गाड़ी को अनलॉक करते ड्राइविंग सीट पर बैठा। गुड़िया, तुम्हें कुछ नहीं होगा। महपारा, आंखें खोलो। बालाज उसे बाजू में उठाए गाड़ी की तरफ बढ़ा। इतने में मरियम गेट से दाखिल होते ये सारा मंजर देख चुकी थी। वो जल्दी से गाड़ी से निकलते बालाज की तरफ लपकी। क्या हुआ है इसे? मरियम परेशानी से महपारा की तरफ देखते हुए बोली, जो बालाज के बाजू के हल्के में होशो हवास से बेगाना पड़ी थी। पता नहीं, अचानक बेहोश हो गई। चले, मैं आप लोगों के साथ चलती हूँ। बालाज उसे बैक सीट पर लटाते खुद पैसेंजर सीट पर आकर बैठा। मरियम बैक डोर का दरवाज़ा खोलते मासूम उसका सर अपने गोद में रखकर बैठ गई। ईसा गाड़ी जन से अस्पताल की तरफ भगा ले गया। वो लोग अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर्स महपारा को जल्दी से इमरजेंसी में ले गए। बालाज, ईसा और मरियम इमरजेंसी वार्ड के बाहर खड़े हो गए। कुछ ही देर में डॉक्टर बाहर आई। परेशानी की कोई बात नहीं है, ब्लड प्रेशर काफ़ी लो था, इनका स्ट्रेस की वजह से हुआ है सब। उन्होंने किसी बात का स्ट्रेस दिया है। बाकी मैंने इनको ट्रिप लगा दी है, जैसे ही वो ख़त्म होती है तो आप इन्हें लेकर जा सकती हैं। डॉक्टर अपने प्रोफेशनल अंदाज में कहती आगे को बढ़ चुकी थी। पीछे वो तीनों एक दूसरे को नासमझी से देखने लगे कि आखिर ऐसी कौन सी परेशानी थी महपारा को कि इसकी ये हालत हो गई। इसके सामने कुछ मत कहना, मैं खुद पूछ लूँगी उससे। मरियम बालाज और ईसा को मुखातिब करते हुए बोली। इन दोनों ने सर इस बात में हिलाया। रात गहरी हो रही थी। वो लोग महपारा को अस्पताल से डिस्चार्ज करवाकर सुल्तान हवेली पहुंचे थे। वो चारों गाड़ी से उतरे। मरियम महपारा को एक तरफ से सहारा देते हुए ला रही थी। ईसा और बालाज गाड़ी से निकलते उनकी तरफ बढ़े। तुम इसे कमरे में ले जाओ, बालाज मरियम को इशारा करते हुए बोला तो मरियम ने सर इस बात में हिलाया और महपारा को अंदर ले गई। कमरे में पहुंचते ही मरियम ने महपारा को बेड पर लटाया और खुद इसके साथ बैठ गई। महपारा ने एक नज़र उसे देखा। आप आज मेरे साथ सोएंगी? महपारा पूछ बैठी। मरियम यकलफ्ज़ी जवाब दिया। महपारा, जी। तुम्हें कोई परेशानी है? मरियम इसकी आंखों में खोजते हुए बोली तो महपारा ने बेसाख्ता नजरें चुराई। नहीं तो। ना चाहते हुए भी उसकी आवाज़ लड़खड़ा गई। मरियम ने एक गहरी सांस ली और इसके हाथ पर अपना हाथ रखा। महपारा, अगर तुम्हें किसी किस्म की कोई परेशानी है तो तुम मुझसे बांट सकती हो। यकीन करो, मायूसी नहीं होगी तुम्हें। मरियम उसे तसल्ली देते हुए बोली। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। महपारा खुद को कंपोज करते हुए बोली, जबकि दिल ही दिल में अंदर से डर रही थी कि बता दे सब कुछ। लेकिन अब वो मामले की इस नहीज पर पहुंच चुकी थी कि ना वो किसी को कुछ बता सकती थी और ना ही मुराद को इनकार कर सकती थी। उसे लगता था कि अगर वो इनकार करेगी तो मुराद एक पल नहीं लगाएगा इसे बदनाम करने में, मगर एक बात पर इस पर अभी आश्कार नहीं हुई थी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन चाहो तो बता सकती हो कि क्या चीज़ तुम्हें परेशान कर रही है। मरियम इसका गाल थपथपाकर बोली तो उसने आंखें इस बात में झपकी। वो दोनों सोने के लिए लेट गई। मरियम ने आंखें बंद कर दी, जबकि महपारा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। अब इसने आने वाले वक्त के लिए खुद को तैयार करना था। सुबह की रोशनी अंधेरी रात को खुद से मुज़य्यन करते हुए चहार जानब अपनी रोशनी बखेर रही थी। दानैन और ज़ैनब क्लासरूम में दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम सर, इन दोनों ने एक साथ सलाम किया। अभी लेक्चर को शुरू हुए सिर्फ 1 मिनट ही गुजरा था, इसलिए वो हातिम की डांट से बच गई। हातिम ने एक अचटती नज़र इन दोनों पर डाली, क्योंकि ये दोनों मोहतरमाएँ पिछले 3 दिनों से लापता थीं।
وجہ اسائنمنٹ سے فرار تھی، جو حاتم نے 3 دن قبل ان کو اسائن کی تھی، مگر بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ کہاں تھی تم دونوں؟ پچھلے 3 دنوں سے یونیورسٹی نہیں آنا تھا کیا؟ حاتم نے ان کو پشت کو دیکھتے ہوئے سلام کا جواب دیا، جو کہ بڑے مزے سے اپنی کرسیوں کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ دانائن اور زینب دونوں نے گندا منہ بنایا اور ان کی طرف رخ کیا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ایک پل لگا تھا دانائن کے خرافاتی ذہن میں بہانہ بنانے کی۔ سر، وہ زینب کی دادی کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ زینب آنکھوں میں معصومیت اور لہجے میں افسردگی بھر کے بولی۔ زینب ایک دم سے اچھلی اور حیرت سے دانائن کی طرف دیکھا، جو بیچاری سوچ میں ہی تو پڑ گئی تھی کہ یوں اچانک اس کی کون سی دادی پیدا ہو گئی۔ اوہو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا ہوا تھا انہیں؟ حاتم افسوس کرتے ہوئے استفسار کرنے لگا۔ سر، وہ دونوں گردے فیل ہو گئے تھے، دانائن ہنوز ڈھٹائی سے جھوٹ بولتے ہوئے بولی تو زینب بے ہوش ہونے والی ہو گئی۔ حاتم نے بورڈ مار کر اٹھایا اور بورڈ پر آج کا ٹاپک لکھنے لگا۔ زینب تھوڑا سا اس کے قریب کھسکی اور اس کے کان کے قریب بولی، منحوس، میری مری ہوئی دادی کو اور کتنی دفعہ مارے گی؟ زینب اپنا غصہ دبا کر تبھی آواز میں غور آئی۔ کوئی نہیں، اگلی دفعہ تیرا دادا کام آئے گا۔ دانائن ٹھٹائی سے بولتے اپنی جگہ کی جانب بڑھ گئی۔ وہ دونوں ابھی کرسی پر بیٹھی تھی کہ ایک دفعہ پھر حاتم بولا، اسائنمنٹس کہاں ہیں تم دونوں کی؟ حاتم دونوں کو مخاطب کرتے بولا، سر یہ ہیں۔ دانائن اپنے ہاتھ کی طرف اشارہ کرتے بولے جن میں اسائنمنٹس تھیں۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور پاس جا کر اسے اسائنمنٹس تھما دی۔ حاتم نے اسے اسائنمنٹس دیں۔ وہ کچھ بھی کہتا کہ اس کا فون رنگ ہوا اور فون اٹھاتا کان سے لگائے کلاس روم سے باہر گیا۔ دانائن جھٹکے سے مڑی اور ایک نظر زینب کی جانب دیکھا۔ زینب نے سائڈ کی طرف آنکھوں کے اوپر لے جاتے جھٹکے سے اشارہ کیا جیسے کہتی ہو کر ڈال، اور یہی ہوا۔ دانائن نے مڑتے ڈائس پر موجود تمام بورڈ مارکرز کو سمیٹے اپنے ہاتھ میں دبا کر اپنی کرسی کی جانب بڑھ گئی۔ پوری کلاس آنکھیں پھاڑے ان کی اس حرکت کو دیکھ رہی تھی۔ حاتم کلاس میں واپس آیا اور لیکچر کی طرف متوجہ ہوا۔ ڈائس کی طرف ہاتھ بڑھایا بورڈ مارکر اٹھانے کے لیے، مگر یہ کیا؟ وہاں پر تو مارکرز تھے ہی نہیں۔ اس نے تفتیش سے پوری کلاس کی جانب نظر گھمائی اور آخر میں نظر دانائن پر جا ٹھہری۔ دانائن اس کی نظر خود پر یوں ٹھہر جانے پر گڑبڑا سی گئی، جسے حاتم نے بخوبی نوٹ کیا تھا۔ اوکے تو اسٹوڈنٹس، آج میں آپ لوگوں کو نہیں پڑھا رہا۔ وجہ یہ کہ پچھلے دنوں آپ لوگوں کے لیے کافی ٹف تھے، تو آج ریسٹ کریں۔ ایک خوشی کی لہر تھی جو پوری کلاس میں پھیل گئی تھی سوائے دانائن کے۔ حاتم نے ایک اچھڑتی نظر دانائن پر ڈالی اور بولا، مس دانائن، آپ ذرا میرے آفس میں آئیں۔ وہ کہتے ساتھ ہی کلاس روم سے نکلتا چلا گیا۔ دانائن کا سانس گلے میں اٹک گیا۔ پوری کلاس کی نظر اس پر پڑی۔ وہ آنسوؤں کا گولا حلق میں اتارتی اٹھی اور حاتم کے آفس کی جانب بڑھ گئی۔ سر، میں آئی کم ان؟ دانائن دروازہ دھکیل کر اپنا منہ اندر ڈالے بولی۔ کم ان۔ اس کی اجازت دیتے ہی دانائن آفس میں داخل اور حاتم کے سامنے 4 قدموں کے فاصلے پر جا کھڑی ہوئی۔ مس دانائن، آپ نے کب سیریس ہونا ہے؟ سر، وہ میں جسٹ شٹ اپ مس دانائن، آج آپ کچھ نہیں بولیں گی، سمجھی؟ آپ جب دیکھو موج مستی میں، یہ یونیورسٹی ہے، آپ کی پھپھو کا گھر نہیں جہاں آپ جو مرضی کریں اور آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ میں آپ کو 2 ہفتوں کا وقت دے رہا ہوں۔ اگر مجھے آپ نے کوئی بھی پروگریس نظر نہ آئی تو میں آپ کے گھر والوں سے رابطہ کروں گا، سمجھیں آپ؟ حاتم درستی سے بولا۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ اتنا تلخ کیسے ہو گیا۔ دانائن کی آنکھوں میں آنسو چمکے۔ حاتم ان آنسوؤں سے نظریں پھیر گیا۔ اسے افسوس ہوا تھا اپنے لہجے پر، مگر وہ اس کے منہ پر نہیں کہہ سکتا تھا۔ آپ جا سکتی ہیں۔ اس کے بولنے کی دیر تھی، دانی پٹ سے دروازہ کھولتے باہر کی طرف بھاگی۔ حاتم نے زور سے ٹیبل پر ہاتھ مارا اور اپنے غصے کو قابو کرنے لگا۔ دانائن آفس سے نکلتی باہر کی جانب بڑھی کہ زینب نے اس کا راستہ روکا۔ ارے، بڑے بڑے لوگ کہاں جا رہے ہیں عزت افزائی کروا کر؟ زینب اس پر طنز کرتے ہوئے بولی، اس کی حالت سے بے خبر کہ اچانک دانائن اس کے گلے لگتے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دانی کیا ہوا؟ زینب پریشانی سے اسے خود سے الگ کرتے بولی، وہ پروفیسر خود کو سمجھتا کیا ہے؟ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولی، اس طرح کسی نے آج تک بات نہیں کی مجھ سے۔ دفعہ مار، کیڑے پڑیں گے اسے۔ دفعہ کیوں کر؟ اس کی وجہ سے اپنا موڈ خراب کر رہی ہے۔ کچھ کرتے ہیں اس کا، چل تجھے کینٹین سے کچھ کھلاتی ہوں۔ زینب اس کے گلے میں بازو حائل کرتے ہوئے بولی۔ دانائن اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اس کے ساتھ چل دی۔ اچھے دوست بھی ایک نعمت ہے اور ہر کسی کو یہ نعمت نہیں ملا کرتی۔ زیادہ تر لوگوں کو اس نعمت سے محروم رہنا پڑتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے پاس دوست ہیں۔ ہاں، دوست سانپ نہیں۔ جہاں یونیورسٹی سے واپسی پر ادھر ادھر رلتا پھر رہا تھا، اس نے گاڑی میلوڈی کے پاس روکی۔ اس نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا تو بے ساختہ نظر سامنے موجود گول گپے کی دکان پر گئی، جہاں دلان اور زمرت گول گپے کھانے کا شغل فرما رہی تھی۔ اسے ایک دم سے جھٹکا لگا۔ وہ غور سے انہیں گول گپے کھاتا دیکھنے لگا۔ بھائی، ایک پلیٹ اور؟
दलान की आवाज़ उसकी समातों से टकराई। इसके अंदर का भक्कड़ जाग उठा और वह गाड़ी से निकलते इन दोनों की तरफ बढ़ा। वह दोनों उसे आता देख चुकी थी। इन्हें कोई हैरानगी नहीं हुई, क्योंकि अक्सर ही ऐसा इत्तेफाक हो जाया करता था कि जहाँ भी वो खाने के लिए जाती, जहान वहाँ टपक पड़ता। अब ये इत्तेफाक था या कुछ और, ये अल्लाह ही बेहतर जाने। वह दोनों इसे नज़रअंदाज करती फिर से खाने का शुगल फरमाने लगी। जहान इनके साथ कुर्सी खींचकर बैठ गया। अपने भाई को नहीं खिलाओगी? जहान नदीदों की तरह इस आखिरी गोलगप्पे को देखते हुए बोला, जो दलान की प्लेट में बचा था। नहीं, दलान मसरूफ से अंदाज में कहती वो आखिरी गोलगप्पा भी मुंह में डाल गई। तो फिर ठीक है, मैं भी बरान भाई को बता दूंगा कि तुम दोनों यहाँ गुलछड़े उड़ाती फिर रही हो, वो भी गार्ड्स के बगैर। जहान अपना आखिरी हरबा आजमाते हुए बोला, हम इनसे पूछ कर ही आए हैं, और अंधे हो, वो तुम्हें गार्ड्स नजर नहीं आ रहे? समूर तो उसे गार्ड्स दिखाते हुए बोली। जहान की तो जैसी उम्मीदों पर पानी फिर गया था। अच्छा, तो ऐसी बात है, मैं भी यहाँ तुम लोगों के सामने तुम लोगों से ज़्यादा गोलगप्पे खाऊंगा, वो अच्छा पर जोर देते हुए बोला। हाँ तो खाओ, हमने कौन सा तुम्हारे हाथ बांध रखे। चलो सुमर्थ, देर हो रही है। वो दोनों कुर्सी घसीटते उठे और गाड़ी की तरफ बढ़ गई। पेमेंट वो पहले ही कर चुकी थी। जहान ने दोनों को जबान दिखाते हुए दुकानदार को आने का इशारा किया, जिस पर वो सरस बात में हिलाता हुआ इसकी तरफ हाजिर हुआ। ऐसा करो, 500 के गोलगप्पे पैक कर दो। जहान उसे ऑर्डर देता गाड़ी की तरफ बढ़ गया। आज सुल्तान हवेली में मामूल से ज़्यादा चहल पहल थी। काराबे मेंशन से वो लोग रिश्ता लेने आ रहे थे। मरियम को जहर देने वाले वाक़ये के बाद वैसे भी सुल्तान हवेली के मकीनों के दिलों में काराबे मेंशन के मकीनों के लिए नरम गोशा पैदा हो गया था। तो अब किसी को रिश्ते से इतना एतराज़ नहीं था जितना पहले था। मिशेल इस वक्त अपने कमरे में शाम की तैयारी कर रही थी कि इसके दरवाजे पर दस्तक हुई। जी आ जाएं। मिशेल ने इजाज़त दी तो दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हुई। अरे मरियम, तुम? मिशेल ने मरियम को दरवाजे से अंदर दाखिल होते देखकर कहा। हाँ, आज ऑफिस नहीं गई थी तो सोचा तुमसे बात कर लूँ। हाँ हाँ, आओ ना, बैठो। मिशेल उसे बैठने का बोल के उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। तुम खुश हो इस रिश्ते से? मरियम कुछ देर मिशेल की आंखों में देखती रही और फिर बोली, क्या फ़र्क पड़ता है इससे? मिशेल भी उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मिशेल ऐसी बात नहीं है। देखो, अहमद अच्छा लड़का है। ये तुम कह रही हो? मिशेल एक आईब्रो उठाते हुए बोली। हाँ, मैं कह रही हूँ। तुम्हें पता है मिशेल, लड़का बदसूरत हो, मिडिल क्लास हो तो चलता है, मगर वो लड़का एक औरत के साथ कभी नहीं चल सकता जो औरत की इज्जत ना करना जानता हो। जो शख्स औरत की इज्जत नहीं करता ना तो वो लड़का होता है, मगर मर्द नहीं होता। मर्द वही होता है जो औरत को इज्जत दे, और तुम्हें पता है, अहमद एक मर्द है। ही इज़ ग्रेट जेंटलमैन। मरियम अपनी ही धुन में बोल रही थी और मिशेल उसे गौर से सुन रही थी। तुम्हें पता है, बारान हो या अहमद, बिजनेस रिलेशंस अपनी जगह, मतलब, मगर दोनों की औरत को इज्जत करना आती है। इन दोनों ने कभी मुझे किसी के सामने जलील नहीं किया, मौका होने के बावजूद भी कभी नहीं। इनफैक्ट इनकी मौजूदगी में कभी किसी की जरूरत भी नहीं हुई कि मुझे भी उंगली दिखा सके। बस 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 बस, बंद कर दो ये अहमदनामा। मान लिया, ही इज़ अ ग्रेट जेंटलमैन। खुश? मशल उसे टूकते हुए बोली तो मरियम बेख्तियार हंसती। चलो तुम तैयार हो जाओ, मैं ज़रा महापारा को देख लूँ। मरियम उसे कहते मुड़ी, तुम भी तैयार हो जाओ, हो सकता है तुम्हारा भी चांस बन जाए। मिशेल शरारती अंदाज में बोली तो मरियम मुस्कुराते हुए नफ़ी में सर हिलाते कमरे से निकल गई। शाम ढल रही थी। शफक के रंगों में अंधेरा उभरने लगा। जिस वक्त काराबे मेंशन के गेट से एक काले और नीले रंग के कंट्रास्ट की हैवी बाइक निकला, सड़कों पर जिगजैग का नक्शा खींचते हुए जा रहा था, तो दूसरी तरफ सुल्तान हवेली से काले और सब्ज रंग के कंट्रास्ट का हैवी बाइक निकला, सड़क पर सीधा नक्शा खींचते हुए जा रहा था। वो दोनों हैवी बाइक्स चलते चलते एक दूसरे के सामने आ रुके। दोनों बाइक सवारों ने एक दूसरे को सैल्यूट किया और एक दूसरे के बराबर खड़े हो गए। दोनों ने अपने अपने बाइक्स के कंट्रास्ट के मुताबिक ही हेलमेट जेबतन किए हुए थे। इन दोनों ने बाइक को रेस दी और खतरनाक हद तक स्पीड पर एक दूसरे की मुखालिफ सिमतों में जिगजैग का नक्शा खींचते हुए जाने लगे। इन दोनों की तश्तरियाँ एक मैदान के सामने रुकी। दोनों की नज़र सामने कुर्सी पर सोए हुए चौकीदार पर पड़ी, जो मज़े से कुर्सी पर बैठा सीने पर हाथ बांधे नींद के मज़े लूट रहा था। डार्लिंग, गेट तो बंद है। जहान सर पर से हेलमेट उतारते हुए बोला। इसमें कौन सी बड़ी बात है, ईसा भी सर पर हेलमेट उतारते हुए बोला। ओए चाचा जी। वो दोनों बाइक से उतरे, चौकीदार की तरफ में खड़े होते इस बेचारी को झंझोड़ते हुए बोले, क्या हुआ, क्या हुआ? चौकीदार हड़बड़ा कर उठा। चाचा जी, गेट खोलो। ईसा गेट की तरफ इशारा करते बोला। ओए खाना खराब का बच्चा, ये कौन सा वक्त है ग्राउंड में जाने का? सारी हमारी नींद का सत्यानाश कर दिया तुमने खबीसों ने। चौकीदार अपने खालिस पश्तून लहजे में बोला और अपनी टोपी को दुरुस्त करने लगा। चाचा जी, हमारा यही वक्त है ना, खोल दो ना गेट, अल्लाह तुम्हें जज़ा देगा, 2 दिल वालों को मिलाकर। ईसा उसे इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए बोला। कौन दिल वाला? चौकीदार बोला। हम दोनों।
عیسیٰ اپنے اور جہان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ لا حول ولا قوت، توبہ توبہ، یہ خبیث تمہاری محبوبہ ہے؟ چوکیدار محبوبہ پر زور دیتے ہوئے بولا۔ جہان اور عیسیٰ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور گردن کو تیچھا کرتے ایک دوسرے کو آنکھیں چھوٹی کر کے دیکھا، جس کا مطلب صاف تھا کہ ان کے اندر کا شیطان جاگ اٹھا۔ استغفر اللہ چاچا جی، کیسی باتیں کر رہے؟ آپ کو یہ خوبصورت لڑکی نہیں آ رہی؟ جہان اپنی دائیں جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ چوکیدار نے اس کی دائیں جانب دیکھا مگر اسے کچھ نظر نہیں آیا۔ اوئے، تم ہم کو پپو بنا رہا ہے، چوکیدار غصیلے لہجے میں بولا۔ خدا کا خوف کرو چاچا جی، آپ کو اتنی خوبصورت لڑکی نہیں نظر آ رہی؟ عیسیٰ بھی جہان کی دائیں جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ ہم کو کیوں نہیں دیکھ رہی؟ چوکیدار اسی جانب غور سے دیکھتے بولا۔ ارے چاچا جی، یہاں کیا دیکھ رہے ہیں، وہ اب آپ کے پیچھے کھڑی ہے۔ چوکیدار چھلانگ لگاتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا اور پیچھے دیکھنے لگا مگر اسے کچھ دکھائی نہ دیا۔ تم دونوں ہم کو ماموں بنا رہا ہے نا؟ چوکیدار تھوک نکلتے ہوئے بولا۔ چاچا جی، آپ کی قسم، وہ آپ کے پیچھے کھڑی ہے۔ وہ پھر سے چھلانگ لگاتے ہوئے عیسیٰ کی جانب بڑھا۔ وہ ہم کو کیوں نہیں دیکھ رہی؟ چوکیدار عیسیٰ کا بازو پکڑتے ہوئے بولا۔ ارے چاچا جی، وہ صرف اس کو دکھتی ہے جسے وہ دکھنا چاہتی ہے، اور اس وقت وہ آپ کو بڑے غصے سے دیکھ رہی ہے۔ اوئے بیڑا غرق تم سب کا، چوکیدار دوڑ لگاتے بولا۔ اس کے بھاگتے جہان اور عیسیٰ کا رکا ہوا کہکہا فضا میں گونجا۔ چول کہیں کا، وہ دونوں ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا۔ گیٹ تو بند ہے، اور چابی یہاں؟ عیسیٰ کے بولنے پر جہان نے اپنے ہاتھ میں موجود چابی دکھاتے بولا۔ کمینہ شاطر انسان، عیسیٰ اپنے پانچوں انگلیاں دکھاتے بولا۔ ان دونوں نے گیٹ کھولا اور اپنے بائکس کو میدان میں لاتے ان کے سہارے کھڑا ہوتے آسمان کی طرف دیکھنے لگے۔ تجھے کیا لگتا ہے کیا فیصلہ ہوگا؟ انشاءاللہ سب ٹھیک ہی ہوگا، ہماری محنت رائے گاہ نہیں جائے گی، عیسیٰ جہان کو تسلی دیتے ہوئے بولا۔ اگر ابا حضور نے انکار کر دیا نا تو احمد ہماری دوستی کا بھانڈا پھوڑ دے گا۔ جہان عیسیٰ کو حقیقت باور کرواتے بولا۔ ابے ہٹ، ایسے ہی بتا دے گا؟ ہم سے پہلے اس کی منڈی کٹے گی اگر اس نے ایسا کیا۔ عیسیٰ بولا۔ ہاں یہ بھی ہے۔ جہان نے ٹھنڈی سانس ہوا کے سپرد کی۔ سنا؟ عیسیٰ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ بات صرف احمد کے رشتے کی نہیں ہے تو پھر؟ جہان کی بات پر عیسیٰ چونکتے ہوئے بولا۔ منجی ہم سب کی ٹھکے گی۔ کیا مطلب؟ عیسیٰ نہ سمجھی سے بولا۔ چل جائے گا پتہ، مجھے داداؤں کے ارادے ٹھیک نہیں لگتے۔ خیر، سب خیر ہی ہوگی انشاءاللہ، عیسیٰ جہان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ یہ منظر ہے سلطان حویلی کا، جہاں بیٹھک پہ گھر کے سب بڑے صوفوں پر براجمان تھے اور فیصلہ کر رہے تھے، جبکہ ان کی اولادیں لاؤنج میں بیٹھے ایک دوسرے کا منہ تک رہی تھی۔ جہان اور عیسیٰ بھی تھوڑے تھوڑے دیر کے فاصلے سے وہاں آ گئے تھے۔ باران نے انہیں کنکھیوں سے دیکھا مگر چپ رہا۔ لاؤنج میں اس وقت باران، احمد، مراد اور جہان، ان کے سامنے حنان، موسیٰ، عیسیٰ، بلاج اور حاتم براجمان تھے، جبکہ مریم، ماہین، اشار اور افنان کے ساتھ لان میں ٹھنڈی ہوا کھا رہی تھی۔ سب کو اندر بیٹھے بڑوں کے فیصلے کا انتظار تھا۔ ویسے سنا ہے کہ کسی کے ہاتھ سے ٹینڈر نکل گیا۔ ویسے ہماری کمپنی وہ ٹینڈر ڈیزرو کرتی تھی۔ وہ کیا ہے نا، پہلے سالوں میں اس پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا، پھر کچھ مصروفیت کی وجہ سے میں پیچھے ہٹ گیا، مگر دیکھو میری کامیاب بہن کی محنت کی بدولت وہ ٹینڈر ہمیں مل گیا۔ بنی بنائی بات ہوتی ہے، اب اس نے ہم پر اعتبار کیا، کیا ہی کہہ سکتے ہیں۔ حاتم کے منہ میں بیٹھے بیٹھے کھجلی ہوئی تو وہ باران کو ٹینڈر یاد کرواتے بولا جو پچھلے مہینے اس کی بجائے مریم کو ملا تھا۔ باران کسی بغیر تاثر کے موبائل کی جانب متوجہ ہو گیا۔ موسیٰ، تمہیں جلنے کی بو آ رہی ہے، لگتا ہے کسی کے ارمان جل کر خاک ہو رہے ہیں۔ ویری بیڈ، حاتم باران کو جلاتے ہوئے بولا۔ موسیٰ نے ہاتھوں کا مکہ بناتے منہ کے آگے رکھتے اپنی ہنسی کا گلا گھونٹا، جبکہ دوسری طرف باران کے علاوہ باقی بیٹھے تینوں رابیز کی آنکھوں میں مرچیں جلنے لگی۔ باران یہ کب سے تیرے متعلق بکواس کر رہا ہے تو کچھ کہے گا نہیں؟ مراد باران کو ہوش دلاتے ہوئے بولا۔ کون؟ یہ؟ اچھا یہ بول رہا، مجھے لگتا ہے کتا بھول رہا تھا۔ باران حیرانگی کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا۔ ان تینوں کا کہکہا بے ساختہ تھا۔ اب جلنے کی باری سلطانوں کی تھی۔ ابھی وہ لوگ کچھ اور بولتے کہ بیٹھک کا دروازہ کھلا اور عائشہ سلطان کمرے سے باہر نکلی۔ ملازمہ کو کھانا لگانے کی تلقین کرتی ایک نظر ان سب پر ڈالتی لاؤن کی طرف بڑھ گئی۔ ان سب کی نظریں بیٹھک کے دروازے کی طرف اٹھیں جہاں سے سب بڑے اب باہر آتے لاؤنج میں براجمان ہوئے۔ خواتین کچن کی سمت بڑھی اور مرد حضرات چھوٹی چھوٹی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ دال میں کچھ کالا ہے باران، مراد باران کے کان کے قریب بولا۔ آخر تو پتہ چلے گا کہ کیا بات ہوئی ہے، باران سرگوشی نما آواز میں بولا۔ اتنے میں ہمنا سلطان نے آتے سب کو کھانا لگنے کا بتایا تو سب ڈائننگ ہال کی جانب بڑھ گئے۔ سب لوگ کھانے کے ساتھ انصاف کر رہے تھے۔ بلاج جو نظروں سے افنان کی طرف دیکھ رہا تھا، نہ جانے کیا تھا جو بار بار اسے افنان کی طرف متوجہ کر رہا تھا، وہ اسے معصوم سی لڑکی اچھی لگی تھی۔ دوسری طرف مراد ماہپارہ کو جیسی نظروں سے نکلنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ بس بھی کر، کھائے گا کیا اب اسے؟
बहरहाल मुराद के कान में फंकारा। तेरी नज़र मुझ पर ही है। मुराद सीधे होते हुए बोला, मरियम तुम कल से ऑफिस नहीं जाओगी, आयशा सुल्तान ने जैसे सबके सामने ऐलान किया। मरियम ने एक नज़र इन्हें देखा और फिर खाने में मसरूफ़ हो गई। तुम सुन रही हो मैं क्या कह रही हूँ? आयशा बेगम थोड़े सख्त लहजे में बोली। सबने हैरानगी से आयशा सुल्तान की तरफ देखा। जी ठीक है मामा, जो आपका हुक्म। मरियम हनूस मसरूफ़ से अंदाज में बोली, लेकिन मामा मैं अभी ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, अगर ये भी नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? सबको खामोश पाकर आखिर हातिम बोल पड़ा। ओह हातिम, मम्मा जाएंगी ना? उसने खाना खाते हुए बड़े इत्मीनान से जवाब दिया कि बेसाख्ता सबने अपनी उमड़ आने वाली हंसी को छुपाया। आयशा सुल्तान ने गुस्से से मुट्ठियां भींची। मैं तुमसे मजाक नहीं करी, मैंने कहा कि कल तुम ऑफिस नहीं जाओगी तो मतलब नहीं जाओगी, बस बात ख़त्म। और कौन रोकेगा मुझे? मरियम चेयर से खड़े होते अपनी दोनों हथेलियां टेबल पर रखते झुकते हुए आयशा सुल्तान से पूछने लगी। मैं रोकूंगी, मैं तुम्हें कमरे में बंद कर दूंगी, समझी तुम? आयशा सुल्तान गुस्से से बोली। सही है, ठीक है, फिर कमरे में बंद कर दीजिएगा और खिड़की को बंद करना ना भूलिएगा। एक दो और खुफिया रास्ते भी हैं, वह मुझसे पूछ लीजिएगा। वो सीधे होते हुए कहती आयशा सुल्तान को एक आंख विंक करते हुए वहाँ से वॉकआउट कर गई। इसका अंदाज साफ बावर करवाना का था कि रोक सकते हो तो रोक के दिखाओ। पीछे आयशा सुल्तान सिर्फ कुड़कर रह गई। खाने के बाद चाय का दौर चला और फिर दाजी ने इन्हें कारा में मेंशन दावत दी कि वो लोग आए और मिलकर शादी की तारीख तय कर लें। वहाँ बैठी नौजवान नस्ल को यह बात खासी अजीब लगी कि लड़की वाले खुद जाएं तारीख मांगने, मगर इन बेचारों को क्या मालूम था कि बंद कमरे में कौन कौन से फैसले सरसद हो गए थे। अभी एक धमाका इनके सरों पर बजने वाला रहता था। वो लोग सुल्तान हवेली से अभी लौटे ही थे। मेंशन के अंदर दाखिल होते दादी का नया हुक्म नाफिज हुआ। तुम सब यहीं रुको, मुझे तुम सबसे बात करनी है। अब बहादुर सबको मुखातिब करके कहते एक सोफे पर बराजमान हुए। बहू जाओ, बच्चियों को भेजो यहाँ। फातिमा खातून दादी के हुक्म की तामील करती ऊपर की जानिब बढ़ गई। पीछे वो सब नौजवान एक दूसरे को नासमझी से तकते रह गए। कुछ देर के बाद ही सुमुर्त, दानायन और दालान नीचे आती नजर आई। दादी ने एक मरतबा फिर सबको मुखातिब करते अपनी बात का आगाज़ किया। जैसा कि तुम सब लोग इस ख़ानदान के रिवाजों से वाकिफ़ हो, बच्चों की ज़िंदगी के फ़ैसले आज तक बड़ों ने ही किए हैं, लेकिन कोई अगर अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला करना चाहे तो सब पूरा हक़ है। अगर तुम में से किसी को कोई पसंद हो तो बता दे, वरना हम फ़ैसला कर चुके हैं। दादी अपनी बात कहते खामोश हुए और सोफ़े की पुर्श से टेक लगाई और सबका जायज़ा लेने लगे। सबने बेसाख्ता एक दूसरे को देखा। इन सब में बस अहमद और मुराद के चेहरे पर इत्मीनान था। बाकी सबके चेहरे पर उलझन थी, क्योंकि वो दोनों अपने फैसले से मुतमईन थे जो इनकी मर्जी से ही किया गया था। तुम में से किसी को कोई पसंद है तो बता दे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ताजी फिर से बोले। सबने अपनी गर्दन नफ़ी में हिलाई। तो भी ठीक है, जब कोई और पसंद नहीं है तो हमारी पसंद पर एतराज़ भी नहीं होना चाहिए। दादी बोलते बोलते उठ खड़े हुए। मोहम्मद साहब उठे और बारान और जहान को अपने साथ आने का इशारा करते आगे बढ़े, जबकि रुबाब बेगम सुमरत और दलान को अपने साथ लेती आगे बढ़ी और दूसरी तरफ फातिमा बेगम अफनान और दनयान को अपने साथ लगाए अपने कमरे की सिमत पड़ी। पीछे लाउंज में कुदरत साहब, अहमद और मुराद सोफे पर पुरसोच अंदाज में बैठे रह गए।